اگر آپ بھی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، کرائے کے مکانوں میں ہر مہینے کرایہ دینے کی اذیت سے دوچار ہیں، تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کا وظیفہ آپ کے لیے ہی ہے۔ اگر آپ بھی اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، وہ بھی بہت جلد، تو بس پھر دیر نہ کریں، آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ یہ ذکر قسمت بدل دے گا، رجب کا ایسا وظیفہ جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ رجب کے جتنے دن باقی ہیں، اس وظیفے سے اللہ کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عید پہ اپنا ذاتی گھر مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، ویلکم بیک ٹو مائی another ویڈیو اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، رجب کا مہینہ آتے ہی فضا بدل جاتی ہے، دل کے اندر ایک خاموش سی آواز جاگ اٹھتی ہے جو انسان کو اس کے رب کی طرف بلاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو صرف دینے کے لیے نہیں بلاتا بلکہ سمجھ دینے کے لیے بلاتا ہے۔ سمجھ کی اصل طاقت کہاں ہے، اصل اختیار کس کے ہاتھ میں ہے اور اصل سکون کہاں سے ملتا ہے؟ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے تو اللہ ہم سے راضی ہے، اور اگر دیر ہو گئی ہے تو شاید اللہ ناراض ہے، ہمارے اعمال میں کچھ کمی ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ جب دیر کرتا ہے تو وہ اپنی بردباری دکھاتا ہے، اور جب عطا کرتا ہے تو اپنی کرم نوازی ظاہر کرتا ہے۔ رجب ہمیں یہی دو صفات سکھاتا ہے، بردباری اور اللہ کا کرم۔ انسان جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ دعا کرے اور فوراً نتیجہ سامنے آ جائے، مگر اللہ بندے کو انتظار کے ذریعے مضبوط بناتا ہے، اس کو عقل، شعور، سمجھ عطا فرماتا ہے۔ انتظار انسان کے یقین کو پرکھتا ہے۔ جو شخص انتظار میں بھی اللہ سے جڑا رہے، وہی اصل میں کامیاب بندہ ہے، اور جو انتظار میں اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جائے، دوسرے کاموں میں لگ جائے، تو پھر اس کے لیے بربادی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جب رجب میں عبادت شروع کرتے ہیں، مگر کچھ دن بعد دل بیٹھ جاتا ہے، زبان تھک جاتی ہے، اور انسان پھر دنیا کی دوڑ میں کھو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عبادت کو بوجھ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ عبادت بوجھ نہیں بلکہ سہارا ہے۔ جب انسان واقعی اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو عبادت اس کے لیے مشکل نہیں رہتی بلکہ راحت بن جاتی ہے، اس کے دل کا سکون بن جاتی ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، کبھی رزق کی تنگی، کبھی رشتوں کی تلخی، کبھی صحت کے مسائل، کبھی دل کی بے چینی۔ ہم ہر مشکل کو مصیبت سمجھ لیتے ہیں، مگر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آسانی کبھی حالات کی صورت میں آتی ہے اور کبھی دل کے سکون کی صورت میں، اور دل کا سکون اللہ کے ذکر کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ رجب کا مہینہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ اس سال بھی ہمیں رجب کے مہینے موقع ملا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری اصل پہچان ہمارے عہدوں، دولت یا لوگوں کی رائے سے نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق سے ہے۔ جب یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو انسان تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں رہتا، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور میرے حال سے واقف ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں پھر بھی حالات کیوں نہیں بدلتے، پھر بھی ہمارے حالات یوں کے توں رہتے ہیں، مشکلات دور نہیں ہوتی۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس کا جواب سادہ سا ہے۔ بعض اوقات اللہ حالات نہیں بدلتا بلکہ ہمیں بدل دیتا ہے، جو بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری سوچ بدل دیتا ہے، ہمارا حوصلہ بڑھا دیتا ہے، ہمارا دل مضبوط کر دیتا ہے، اور جب دل مضبوط ہو جاتا ہے تو حالات خود بخود کمزور پڑ جاتے ہیں۔ رجب ہمیں صبر کا سبق بھی دیتا ہے۔ صبر کا مطلب خاموشی نہیں بلکہ اللہ پر مکمل بھروسہ ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان درد محسوس نہ کرے، بلکہ یہ ہے کہ درد کے باوجود اللہ سے بدگمان نہ ہو۔ جو بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم سب گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ہماری لغزشیں ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں، مگر جب رجب کے مہینے میں ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، وہ رب جو نرمی کرنے والا ہے، وہ رب جو کریم ہے، وہ بندے کی ایک آہ، ایک آنسو، ایک سچی توبہ پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی بردباری کو یاد کرتا ہے تو اسے حوصلہ ملتا ہے کہ میرا رب میری غلطیوں کے باوجود مجھے موقع دے رہا ہے، اور جب وہ اللہ کی کرم نوازی کو یاد کرتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے میری حیثیت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق معاملہ فرمائے گا۔ اس رجب کے مہینے میں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھنا کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے۔
اللہ کو وہ دعا پسند ہے جس میں بندہ ٹوٹ کر مانگے، آنکھیں جھکا کر مانگے اور دل سے مانگے۔ ہماری حالتیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی ہم بہت قریب ہوتے ہیں، کبھی غفلت میں دور چلے جاتے ہیں، مگر اللہ کی رحمت مستقل ہے۔ وہ ہمیں بار بار اپنی طرف بلاتا ہے، بار بار ہمیں موقع عطا فرماتا ہے، کبھی کسی نقصان کے ذریعے، کبھی کسی تکلیف کے ذریعے اور کبھی رجب جیسے مہینے کے ذریعے۔ تو پیارے ناظرین، آج میں آپ کو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنا چاہوں گی جو رجب کے مہینے میں دل کی کیفیت کو بدل دے گا اور آپ کی خواہش کو پورا کر دے گا۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ آپ کو لاسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ وظیفہ بتانے والی ہوں۔ اگر آپ بھی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور کرایوں پر دھکے کھا کھا کر اپنی زندگی سے بیزار ہیں اور ہر مہینے کرایہ دینے کی اذیت سے دوچار ہیں، تو آج آپ کا انتظار ختم ہوا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کا وظیفہ جو آپ کو بتانے لگی ہوں، اس وظیفے کو آپ اس مہینے کو غنیمت جان کر کریں۔ اس مہینے میں آپ مکان خریدنے کی نیت کریں، یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مراد کو قبول فرمائیں گے۔ آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ بتانے لگی ہوں، اس کو آپ سمجھ لیں، اس کو کیسے کرنا ہے، کتنی مقدار میں کرنا ہے اور کب کرنا ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ دیکھیں، رجب کا پیارا مہینہ، بابرکت مہینے میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، انسان کے دل کو سکون عطا فرماتی ہیں۔ تو یہ کلمات جو بہت مبارک ہیں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ آپ نے رجب کے مہینے میں روزانہ کسی بھی ایک وقت کا انتخاب کر لیں۔ بہتر ہے کہ عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ 71 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ لا الہ الا هو الحلیم الکریم، لا الہ الا هو الحلیم الکریم، لا الہ الا هو الحلیم الکریم۔ ان کلمات کو آپ روز کسی بھی ایک وقت کا انتخاب کر کے، عشاء کے وقت یا تہجد کے وقت کا انتخاب کریں، جس وقت آپ کو آسانی لگے، اور ان کلمات کو آپ نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ 71 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دونوں وقت ہی بہت مبارک ہیں، عشاء کے وقت بھی کافی وقت مل جاتا ہے وظیفہ کرنے کے لیے، اور تہجد، جن کو تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت ہے، اس وقت کریں گے تو بہت ہی بہترین ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تہجد کے وقت کی گئی عبادت، مانگی گئی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ عید تک اپنا ذاتی گھر پائیں گے۔ رجب کے مہینے کو غنیمت جانیں، اس مہینے میں جتنی عبادت کر سکتے ہیں، جتنے وظائف کر سکتے ہیں، دل کھول کر وظائف کریں، عبادت کریں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں، ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔